کو سناتا ہوں اس حدیث کا ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ روا عبد الرزاق ابن حمام عن جابر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من جزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من جزء الأول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من جزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور 4 أجزاء إلى آخر الحديث إلى نهاية الحديث پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حدیث۔ کیا ہے؟ حدیث۔ اس حدیث کو اچھا حدیث کہتے کیسے ہیں؟ جو حضور بولیں وہ حدیث، جو حضور کریں وہ بھی حدیث۔ حضور اگر کسی کو کوئی کام کرتے دیکھیں اور منع نہ کریں وہ بھی حدیث۔ آپ نے اس حدیث کو سنا اور آپ اس حدیث کو نہیں سمجھے، لیکن پھر بھی آپ نے سبحان اللہ کہا، پھر بھی آپ کی طبیعتیں مچلی۔ آپ سوچئے 1400 سال کے بعد گوالیر کی سرزمین پر چودھری صاحب کے مکان کی چھت پر میں آپ کو جب یہ حدیث سنایا آپ کا دل جھوما۔ بتاؤ جب اس حدیث کو آج سے 1400 سال پہلے سرکار نے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہوگا تو صحابہ کا دل کس طریقے سے جھوما ہوگا؟ کس طریقے سے جھوما ہوگا صحابہ کا دل؟ اور میں کہیں پر بھی جاتا ہوں، میرے خیال سے ہندوستان میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں میری تقریر نہیں ہوئی ہو آپ کی دعاؤں سے۔ پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی جاتا ہوں پہلا جملہ یہی ہوتا ہے انا لم عارف ای خطیب و خطاب انتم تعجبون۔ میں نہیں جانتا آپ کیسی تقریر اور کیسے خطیب کو پسند کرتے ہیں، ولیکن انی عارف ہکذا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں جمیع المسلمین ولو کان ہندی ولو کان عربی ولو کان عجمی، دنیا کے تمام مسلمان چاہے وہ ہند کے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ عجم کے ہوں، کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ اس بات کو محبوب سمجھتا ہے کہ مجھے حضور کی ارشادات کو سنایا جائے، مجھے حضور کی حدیثوں کو سنایا جائے، مجھے حضور کی حدیثوں کو بتایا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی حدیث کی مجلس میں بیٹھ جائے بیمار ہو تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور بعض نے تو اتنا لکھا کہ جتنا ثواب اللہ نفل نماز پڑھنے والوں کو نہیں عطا کرتا اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جو حضور کی حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں، جو حضور کی حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث کا بڑا اونچا مقام بے شک۔ تو یہ ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اب یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ تو یہ حدیث ہے مصنف عبد الرزاق، ایک کتاب کا نام ہے اس کے اندر۔ اب یہ جو مصنف عبد الرزاق ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اگر ایک جگہ رکھ دی جائے تو اتنی ضخامت ہوتی ہے اس کی۔
میرے خیال سے ہندوستان میں شاید ملتی ہے، نہیں ملتی، میں مصر سے لے کر آیا ہوں، ہمارے مدرسے میں موجود ہے، مصنف عبدالرزاق. کیونکہ مصنف عبدالرزاق ایسی کتاب ہے اس میں 1-2 حدیثیں نہیں، 19,202 حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں. 19,202 مصنف عبدالرزاق کے اندر. وہ مصنف عبدالرزاق کو جنہوں نے مرتب کیا وہ امام عبدالرزاق ہیں، اور یہ بھی کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں. وہ ساری دنیا جن کے تعلق سے کہتی ہے نا غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھ و سلام، ساری دنیا کے متقی ان سب کے امام غوث اعظم ہیں. ساری دنیا کے نقی ان سب کے امام غوث اعظم، اور غوث اعظم کے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. اور امام احمد ابن حنبل کے استاد کا نام ہے امام عبدالرزاق. مصنف جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ چھوٹی شخصیت کے مالک نہیں، بہت بڑی شخصیت کے مالک. امام عبدالرزاق 126 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی تقریباً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 اور کچھ سالوں کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی. تقریباً 100-125 سال کا فرق. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان تک کیسے پہنچی، بیچ میں اتنا زمانہ. تو امام عبدالرزاق کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے اپنے استاد امام معمر سے سنا. امام معمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے اپنے استاد محمد بن المنقدر سے سنا. محمد بن المنقدر کہتے ہیں ارے اسے میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اسے تو میں نے محمد رسول اللہ سے سنا. تو یہ ہو گئی حدیث کی سند. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی. اس حدیث کے جو راوی اول ہیں وہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ. اب جابر بن عبداللہ جو ہیں یہ صحابی رسول. اب پھر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب صحابی کسے کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی نہیں جانتے. جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا وصال ہوا ہو، ایسی شخصیت کو صحابی کہتے ہیں. ایسے شخصیت کو صحابی کہتے ہیں. پوری دنیا میں بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال کسی ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. کسی ادنا صحابی یعنی کوئی ایسا صحابی جس نے بس حضور کو دیکھا ہو. ایسے بھی صحابی ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے، ایک سجدہ نہیں کیا اور شہید ہو گئے، پھر بھی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو صحابی کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں کیسے ملی؟ یہ صرف دیدار رسول کی وجہ سے ملی، صرف حضور کو دیکھنے کی وجہ سے ملی، صرف حضور کو دیکھنے کی وجہ سے. اب آپ سوچیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو بتاؤ کوئی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی طرح بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صحابی کے بارے میں پتا چل گیا. اور جابر بن عبداللہ، 1-2 باتیں ان کے بارے میں بھی سن لیں. جابر بن عبداللہ ایک ایسے صحابی جو حضور کی حدیثوں سے بڑی محبت کرتے، ہمیشہ حضور کے آگے پیچھے رہتے، جو حضور فرماتے بس اس کو سنتے اور یاد کر لیتے. 1540 حدیثیں حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور سے سنی اور امت تک پہنچائیں. 1540 حدیثیں. جابر بن عبداللہ کی 5 بہنیں تھیں.
ان کے والد کا وصال ہوا تو وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں گئے، ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 5 بہنوں کا ساتھ اور والد کا وصال ہوا تو قرضہ چھوڑ کر گئے، جائے کہ کچھ پیسہ چھوڑ کر جاتے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ لیجیے ایک پیسہ ان کے لیے بڑا اہمیت کا حامل۔ انہوں نے شادی کی، شادی بھی اپنی عمر سے بڑی خاتون سے کی۔ کسی نے کہا کہ جابر تم کنواری سے شادی کرتے، تم نے مطلقہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، اور وہ بھی اپنی عمر سے بڑی، ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہر ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کنواری سے شادی کرے، میری بھی خواہش یہ تھی، لیکن میرے ساتھ میری 5 بہنیں ہیں اور میں نے اپنی عمر سے بڑی خاتون سے اس لیے شادی کی تاکہ میری بہنوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے میں نے شادی ایسی خاتون سے کی۔ بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن پیسے کی بڑی ضرورت، پیسے جمع کر کے انہوں نے ایک اونٹ خریدا۔ جابر بن عبداللہ، اس دور میں اونٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، سواری ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن کا سب سے اہم ذریعہ تھا اونٹ خرید لیا پیسے جوڑ کر۔ لوگوں نے کہا جابر لماذا اشتریت هذا الجمل، اس اونٹ کو کیوں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا اتوجہ الى الشام، میں شام جاؤں گا۔ کہا کہ تجارت کے لیے جاؤ گے، اچھا ہے تجارت کرو، بزنس کرو، بہنوں کا ساتھ کرو۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پیسے جوڑ کر جو یہ اونٹ خریدا ہے ملک شام جانے کے لیے، میں ملک شام تجارت کے لیے نہیں جاؤں گا بلکہ میں ملک شام حضور کی حدیث کے لیے جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت جابر بن عبداللہ کو کتنی حدیثوں سے محبت۔ اور بخاری کی ایک روایت اور سنیں ان کے حوالے سے، جنگ خندق کا موقع تھا، جنگ خندق کا موقع، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سارے صحابہ خندق کھود رہے تھے، سب بھوکے تھے، بھوک کا احساس نہیں، لیکن جابر بن عبداللہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ تڑپ گئے۔ اگر ہم بھوکے ہوں تو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن ہم جن سے محبت کرتے ہیں، بچے اگر بھوکے ہوں تو پھر آدمی کو بھوک کا بڑا احساس ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ بھوکے تھے، انہیں اپنی بھوک کا احساس نہیں، لیکن جیسے ہی حضور کو دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ تڑپ گئے اور اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ایسا 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 معاملہ ہے، اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہو تو تیار کرو، میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی میں روٹی پکا لیتی ہوں، اور یہ بکری کا بچہ ہے، اس کو تم ذبح کر لو، اس کا سالن بن جائے گا۔ انہوں نے ذبح کیا، روٹیاں پک گئیں۔ ان کی بیوی نے کہا حاضر ہوا مفہوم الحدیث، کہ کھانا تھوڑا ہے، روٹیاں بھی تھوڑی ہیں، سالن بھی تھوڑا ہے، حضور کی دعوت دے دینا اور ساتھ میں ایک آدھ اگر کوئی ہو تو ان کو لے آنا، تھوڑا ہی ہے کام۔ جابر بن عبداللہ گئے، حضور سے کہا کہ ہم نے کھانے کا اہتمام کیا، سرکار آپ تشریف لے چلیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اہل خندق آپ سب کی دعوت کا اہتمام جابر نے کیا ہے، اور میں جنگ خندق کے موقع پر جو خندق کھود رہے تھے وہ 100-200 نہیں تھے، وہ کئی سو صحابہ تھے، کئی سو، اور حضور نے کہا کہ سب کی دعوت جابر کے یہاں ہے۔ اور کھانا کتنے کا ہے؟ 1-2 لوگوں کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔
اب تو سارے لوگ پہنچ جائیں گے اور تھوڑا سا کھانا ہوگا تو رسوائی ہوگی نا. جابر بن عبداللہ دوڑ کے گھر پہنچے, اپنی شریک حیات سے کہا کہ غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضور نے تو سب کی دعوت دے دی ہے اور سب آ رہے ہیں کھانے کے لیے, اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ایسے ایسے دعوت دینا. کہا کہ ویسے ہی دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بس حضور نے اعلان کر دیا کہ سب چلو جابر کے یہاں کھانے کا اہتمام ہے. تو سمجھدار بیوی نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے سرکار کی دعوت کی تھی اور سرکار کے کھانے کا اور سرکار کی دعوت کا ہم نے مکمل انتظام کر لیا ہے, اور باقی سب کی دعوت سرکار نے کی ہے, سب کا انتظام سرکار فرمائیں گے. حیران ہونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سب کا انتظام سرکار فرمائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور سرکار نے فرمایا وہ جو روٹیوں کی ڈلیا اسے لے کر آ, کچھ لعاب شریف اس میں لگا دیا, اور وہ سالن کی ہانڈی منگائی اس میں بھی لعاب لگا دیا, اور کہا جابر اب لوگوں کو بٹھاتے جاؤ, نکالتے جاؤ, کھلاتے جاؤ. اب روٹیاں نکالی جا رہی ہیں, سالن نکالا جا رہا ہے, صحابہ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. عزیزان محترم کئی سو صحابہ, ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سرکار نے ان روٹیوں کا کنیکشن جنت سے جوڑ دیا ہو, اس ہانڈی کا کنیکشن من و سلوا سے جوڑ دیا ہو, جنت سے جوڑ دیا ہو. نکالتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم جبھی تو کسی نے کہا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اور منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاخوں میں دکھا دے, منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاخوں میں دکھا دے, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. ارے پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان, آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا. عزیزان محترم تمام صحابہ نے کھا لیا, صحابہ کھا کے روانہ ہو گئے. جابر بن عبداللہ نے سوچا ذرا دیکھو تو صحیح اب ڈلیا میں کتنی روٹیاں بچی ہیں. تو جابر بن عبداللہ دیکھ کر حیران رہ گئے, جتنی روٹیاں ان کے پاس تھیں اتنی روٹیاں ان کی اب بھی موجود تھیں. جتنا سالان ان کا پہلے موجود تھا اتنا سالان اب بھی موجود تھا. عزیزان محترم ایک بات اور بیان کر کے پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر مکمل کر دوں گا, کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے اور حدیث کا جب ترجمہ کریں گے تو پھر اور بھی زیادہ وقت چاہیے. تو بس ایک بات اور, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس حدیث کا ترجمہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سنائیں گے. جابر بن عبداللہ کے تعلق سے ایک بات اور سنیں. ابھی چل رہا ہے 2021 چل رہا ہے. 1930 کی بات ہے, 1930 مطلب یعنی 2030 میں جو ہے 100 سال ہوں گے پورے, ٹھیک ہے نا, ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. 1930 کی بات ہے کہ عراق کا بادشاہ جس کا نام تھا شاہ فیصل, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ عراق میں ہی ہے, عراق میں ہی ہے ان کا مزار, دریائے دجلہ کے کنارے. تو جابر بن عبداللہ کی قبر دریا کے کنارے. اب جو دریا کے اندر واٹر لیول بڑھا تو ان کی قبر میں پانی گھسنے والا تھا. تو حضرت جابر بن عبداللہ عراق کے بادشاہ کے خواب میں آئے
اور کہا کہ ہماری قبر میں پانی آنے والا ہے، ہمیں یہاں سے نکالو اور ہمیں کسی دوسری جگہ پہ دفن کرو۔ اب مسئلہ قبر اوپن کرنے کا تھا، معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ صحابی کی قبر اوپن کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی عام مسلمان کی قبر نہیں کھولی جا سکتی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، پھر خواب میں یہی کہ ہم یہاں پر ہیں، وہاں پر پانی ہماری قبر میں آنے والا ہے، لہذا ہمیں یہاں سے نکالو اور کہیں دوسری جگہ ہمیں دفنا دو۔ پھر انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا۔ جب 3 دن تک ایک ہی خواب آیا تو اب انہوں نے کیا کیا، علماء کو بلایا اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ ایسا ایسا میں نے خواب 1 دن نہیں بلکہ 3 دن سے مسلسل دیکھتا ہوں، اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو ہے ان کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ پر دفنا دیا جائے۔ اب جیسی قبر اوپن ہونے والی تھی، یہ کسی عام مسلمان کی نہیں بلکہ صحابی رسول، اور صحابی رسول میں بھی وہ صحابی کہ جو محدث صحابی تھے، 1540 جنہوں نے حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائیں، جلیل القدر صحابی، ایک جمع غفیر دیکھنے کو جمع ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم تو حضور کو نہ دیکھ سکے، آؤ انہیں دیکھنے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حسرت کو کہا، جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن۔ مولا تو ہمیں انسان نہ بناتا، مولا تو ہمیں حضور کے راستوں کا کنکر پتھر ہی بنا دیتا تاکہ حضور کے قدم ہم پر پڑ جاتے۔ جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ عزیزان محترم، جیسی قبر اوپن ہوئی، 1-2 لوگوں نے نہیں، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے جسم کو کھانا تو بہت دور کی بات ہے، مٹی نے ان کے کفن تک کو نہیں چھوا۔ ان کا کفن بھی سلامت، ان کا جسم بھی سلامت، ان کا چہرہ بھی سلامت۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا، جبھی میلی نہیں ہوتی زخم میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی زخم میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ صحابی رسول کی شان ہے، تو بتاؤ سرکار کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، سرکار کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی اور وہ حدیث نور کے تعلق سے تھی۔ شروع کی جو گفتگو تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی آیت میں نور اور کتاب، اس لیے کیونکہ کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت اور نور والے آقا کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت۔ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تشریح، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جو ہے ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔